کل کی طرح تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد راحلہ باجی اور مہرین سے ملاقات ہوئی۔ راحلہ باجی نے بھی میری چوٹ کے بارے میں پوچھا اور میں نے انہیں وہی بہانہ بتا دیا۔ آج راحلہ باجی مہرین کے ساتھ چلی گئی، ان کو نگت آنٹی کے یہاں جانا تھا، اس لیے میں گھر آ گیا۔ آج ناصر اور اس کی گینگ کہیں نظر نہیں آئی، مگر میں نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا۔ گھر آیا تو ثنا باجی اور ناہیدہ باجی کا فون آ گیا۔ انہوں نے بھی چوٹ کے بارے میں پوچھا۔ گھر میں کچھ خاص نہیں ہوا۔ رات میں بھی مائرہ مامی اور دیبا مامی میرے پاس نہیں آئی اور میں مہوش کو یاد کرتا ہوا سو گیا۔ اگلی صبح میں کالج گیا تو نوٹس بورڈ پر بھیڑ تھی۔ میں بھی جاننے کے لیے اس طرف بڑھ گیا تو پتہ چلا کہ نیو اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیلنٹ سرچ اور اسپورٹس کے ایونٹ نیکسٹ ویک ہوں گے۔ پروفیسر رفیق نے بھی مجھے نیکسٹ ویک کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ میں نے اپنے لیکچرز اٹینڈ کیے اور مہرین اور راحلہ سے ملنے کے بعد گھر آ گیا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ صابرہ آنٹی اور زارینہ آنٹی نے بھی مجھے گھر بلا لیا۔ مگر میں نے اگلے ہفتے آنے کا بول دیا۔ میری چوٹ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی اور آخر وہ دن آ گیا جس دن ٹیلنٹ سرچ اور اسپورٹس کے ایونٹ تھے۔ آج کلاسز نہیں لگ رہی تھیں، اس لیے جو اسکالرشپ پر اسٹوڈنٹ تھے وہ موجود رہے اور باقی اسٹوڈنٹ لائبریری میں چلے گئے۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیاں ایسے بن ٹھن کر آئے تھے جیسے کہ کوئی شوٹنگ ہونی ہو۔ خیر اسپورٹس کے ٹرائل گراؤنڈ میں تھے۔ الگ الگ اسپورٹس کے الگ الگ ٹرائل ہو رہے تھے جن میں کالج کے سینئر کھلاڑی تھے اور کوچ بھی۔ پروفیسر رفیق صاحب بھی گراؤنڈ میں موجود تھے۔ مجھے بھی ٹرائل دینے کو بولا گیا اور میرے سامنے ایک سینئر کھلاڑی تھا۔ گاؤں میں ہم مٹی میں کشتی کرتے تھے، مگر یہاں پر گدوں کے اوپر کرنی پڑ رہی تھی۔ یہاں پر رولز بھی کچھ الگ تھے۔ میں پہلی بار ایسی کشتی کر رہا تھا، اس لیے مجھ سے اچھی طرح سے ہو نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی سینئر کھلاڑی میرے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں پا رہے تھے۔ ٹرائل کے بعد سب کو ان کے سلیکشن کے بارے میں بتا دیا گیا۔ مجھے چن لیا گیا تھا۔ پروفیسر رفیق نے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ ہم دونوں پروفیسر کے آفس میں آ گئے۔ پروفیسر رفیق: شروع، لگتا ہے تم نے کبھی میٹ کے اوپر کشتی نہیں کھیلی۔ شروع: جی سر، میں آج تک مٹی کے اکھاڑے میں ہی کھیلتا آیا ہوں۔ پروفیسر رفیق: تمہیں شرائط و ضوابط سیکھنے ہوں گے۔ تم میں طاقت اور پھرتی تو ہے، مگر اسٹائل میں الگ شرائط ہوتی ہیں، اس لیے پہلے تمہیں وہ سیکھنی ہوگی۔ ہمارے کالج کا اسٹار کھلاڑی چوٹ لگنے کی وجہ سے کالج نہیں آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آئے گا میں اس کو تمہیں ٹرینڈ کرنے کو بول دوں گا اور تم سے بھی امید کرتا ہوں کہ دل لگا کر جلدی سیکھ لو گے۔ اور مجھے یہ بتاؤ تم پریکٹس کیسے کرو گے؟ شروع: پریکٹس تو میں اپنے گاؤں کے اکھاڑے میں کرتا ہوں سر۔ پروفیسر رفیق: نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی۔ یہی کالج میں انڈور اسٹیڈیم میں کشتی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمارے پلیئرز اور جیم کا سامان بھی وہی ہے۔ تم یہاں ہاسٹل میں کمرہ لے لو، میں ابھی بول دیتا ہوں، تمہیں کمرہ مل جائے گا۔ تم ہفتہ اتوار کو گھر جا سکو گے، مگر باقی دن یہیں رہو گے۔ تم صبح و شام پریکٹس کر سکو گے اور ہمارے سب پلیئرز یہیں پر پریکٹس کرتے ہیں۔ ٹریننگ کے لیے کوچ بھی ساتھ موجود رہتے ہیں اور میں بھی چکر لگاتا رہتا ہوں۔ تو پھر پیر سے تم اپنا سامان لے کر یہیں ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤ۔ شروع: سر مجھے ایک بار گھر پر بات کرنی ہوگی۔ شروع: سر مجھے ایک بار گھر پر بات کرنی ہوگی۔ پروفیسر رفیق: کر لو، مگر دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ گاؤں سے آنے جانے میں تم پریکٹس نہیں کر پاؤ گے۔ ویسے بھی تمہیں جلد شروع کرنا ہوگا، 2 مہینے بعد کمپٹیشن آنے والے ہیں۔ انٹر کالج سے تمہیں جلدی سے تیار ہونا ہوگا۔ پرنسپل صاحب کو تم سے بہت امید ہے، مایوس مت کرنا۔ شروع: میں پوری محنت کروں گا سر۔
میں پروفیسر رفیق سے ملنے کے بعد سیدھا گھر کو نکل پڑا۔ ابھی ٹیلنٹ سرچ چل رہا تھا مگر مجھے انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں نے گھر آ کر ہاسٹل میں رہنے کی بات کہی تو پہلے کوئی بھی نہیں مانا، مگر پھر میں نے ساری بات سمجھائی اور یہ بھی بتایا کہ پرنسپل صاحب نے صرف اسپورٹس کی وجہ سے ہی جگہ مجھے دی ہے اور میرا ایڈمیشن دیا ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو مجھے کالج سے نکال بھی سکتے ہیں، تب جا کر کہیں سب مانے۔ مگر مائرہ مامی اور دیبا مامی اداس ہو گئیں۔